السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ امید ہے آپ سب بہترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے طریقہ اسلام کا حصہ دوم خلافت راشدہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے عہد خلافت کے جو کارنامے تھے ان کے بارے میں پڑھا، آپ کی شہادت کس طرح سے ہوئی اور آپ کے دور میں منافقین نے عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے کس طرح سے آپ کے خلاف تحریکیں چلائی اور کس طرح سے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا گیا۔ لہذا آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ذو النورین جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، آپ کی سیرت اور کردار کیا تھی۔ فضائل، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کیا تھی۔ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 لوگ جن کو اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، آپ کا شمار ان میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عثمان کا حساب معاف کرا لیا ہے، چنانچہ وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص یعنی عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، یعنی آپ حیا کے پیکر تھے تو فرشتے بھی آپ کی حیا کرتے تھے۔ آپ کو شرم و حیا، جب آپ رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے یا واش روم جاتے تھے تو فرشتے جو تھے وہ باہر رک کر انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کی حیا کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ میرا رفیق یعنی میرا ساتھی جنت میں عثمان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص یعنی عثمان ان فتنوں میں راہ راست پر ہوگا، یعنی جتنے بھی فتنے ہوں گے ان پر جو سیدھے رستے پر ہوگا وہ حضرت عثمان ہوں گے۔ ذیل میں حضرت عثمان کی سیرت اور کردار کا جو چھوٹا سا ایک جائزہ جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تقوی اور پرہیزگاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً نیک اور متقی انسان تھے، یعنی وہ طبیعت ان کی بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ آپ کا دل ہمیشہ خوف الہی سے معمور رہتا، جب کبھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے یا جنازہ دیکھتے تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی، یعنی آپ کانپنے لگتے اور آنسوؤں سے داری مبارک بھیگ جاتی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت اور ریاضت میں گزرتا اور عموماً زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ علم و فضل، حضرت عثمان کا شمار ان چند صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو قبول اسلام سے قبل لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دامن رسالت سے وابستہ ہونے کے بعد آپ کو کتابت وحی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت جو وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ اگر یہ تقریر میں مہارت نہ رکھتے تھے لیکن آپ کا اسلوب نگارش عمدہ، جامع اور مؤثر تھا۔ نرم مزاجی، حضرت عثمان نہایت نرم خو تھے، انتہائی اشتعال کے موقع پر بھی صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ نرم مزاجی ان کے خصائل پر غالب تھی۔ ان کے عہد خلافت میں فتنتوں اور سازشوں نے سر اٹھانے کی وجہ بھی یہی تھی، ورنہ آپ کے ایک اشارے سے باغیوں کے خون کی ندیاں بہہ جاتی، یعنی جب لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ مدینہ کے جان نثاروں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں آپ حکم دیں کہ ہم ان باغیوں کو کچل دیں، لیکن آپ نے اپنی وجہ سے کسی کا بھی خون بہانے کو پسند نہیں کیا۔ فیاضی، حضرت عثمان فطرتاً فیاض اور سخی تھے، سینکڑوں بیواؤں، یتیموں اور اپنے نادار اقربا کی پرورش کرتے تھے۔ ہر جمعے کو ایک غلام ادا کرتے تھے۔ عہد رسالت میں آپ کی دولت اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف تھی۔ عہد فاروقی میں شدید قحط کے موقع پر غلے کا قافلہ مفت تقسیم کر دیا۔ خلا کے مدینہ کے تاجر کئی گنا منافع دے کر اس کو خریدنا چاہتے تھے، لیکن 2 لاکھ اشرفی مالیت کی مشکل جائیداد راہ خدا میں وقف کر دی۔ اثار اور قربانی، آپ نہ صرف سخی اور فیاض تھے بلکہ اثار اور قربانی کا بھی پیکر تھے۔ اپنے دور خلافت میں ذاتی اخراجات کے لیے بیت المال سے کوئی تنخواہ نہ لیتے تھے، بلکہ اپنا مقرر کردہ وظیفہ جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ خلیفہ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا، یعنی سال کا جو پورا خرچہ تھا خلیفہ کو 5000 درہم دیا جاتا تھا۔ آپ نے 12000 درہم کی خطیر رقم بیت المال میں ہی رہنے دی۔ یہ آپ کے اثار کی واضح مثال ہے۔ تواضع اور انکساری، آپ کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا اور آپ خود بھی مدینہ کے متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے سادگی کو اپنانے میں فخر محسوس کیا۔ تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنے کاموں کے لیے لونڈیوں اور غلاموں کی راحت میں خلل نہ ڈالتے۔ کئی غلام اور لونڈیوں کے مالک ہونے کے باوجود تہجد کے وقت کسی کو نہ جگاتے بلکہ خود ہی پانی لے کر وضو کر لیتے۔ حب رسول، حضرت عثمان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی تکلیف کو بھی دیکھ کر تڑپ جاتے۔ ایک دفعہ اہل بیت پر کئی دن فکر و فاقے کے دن گزرے۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو بے قرار ہو کر رونے لگے، اور اسی وقت گندم، آٹا، کھجور اور گوشت اور 300 نقد لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور عرض کیا کہ جب اس قسم کی ضرورت ہو تو عثمان کو یاد کر لیا کریں۔ آپ کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت میں بسر ہوئی، محبت رسول ہی کا یہ اثر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے اپنی دونوں بیٹیوں کو آپ کے نکاح میں دے دیا اور فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ مرد جاتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں بیاہتا جاتا۔ یعنی ایک وقت میں 2 بیٹیوں کا ایک شخص کے ساتھ نکاح جو تھا وہ ممکن نہیں تھا، تو لہٰذا ایک ساتھ 2 بیٹیوں کا نکاح ایک شخص کے ساتھ جائز نہیں تھا، لہذا آپ کی ایک بیٹی کی وفات ہوئی، اس کے بعد آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے مرتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک کو سب کو آپ کے نکاح میں دینا پسند فرماتا۔ ذریعہ معاش حضرت عثمان قریش بلکہ عرب کے دولت مند ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا لاکھوں روپے کا تجارتی کاروبار تھا۔ اپنی غیر معمولی سخاوت کی بنا پر غنی مشہور ہوئے، یعنی اب لوگوں میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو غنی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں آپ کو ایک جگیر عطا کی، اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض زمینیں خریدیں۔ آپ کی دولت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں لاکھوں روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد شہادت کے وقت جائیداد کے علاوہ 35 لاکھ درہم اور 1.5 لاکھ دینار چھوڑے۔ غذا اور لباس۔ آپ نے دولت کی اتنی زیادہ فراوانی کے باوجود بھی اپنے لیے سادہ زندگی کا انتخاب کیا۔ دولت کی ریل پیل میں آنکھ کھولی، زندگی میں کبھی مالی تنگی کا موقع نہ آیا، اس لیے زندگی میں جسمانی محنت اور مشقت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتے آپ خوش خوراک اور خوش لباس تھے، یعنی اچھا کھاتے تھے اور اچھا پہنتے تھے۔ دسترخوان وسیع تھا لیکن اس میں زیادہ تکلف نہ تھا۔ اچھا اور قیمتی لباس بھی زیب تن فرماتے، لیکن کبھی کبھی نہایت سادہ کپڑوں میں ملبوس نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے۔ الغرض آپ ایک مثالی سیرت اور کردار کے مالک تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت سے کامل فیض یافتہ تھے، اس لیے آپ میں ایک اچھے انسان کی بہت زیادہ خوبیاں موجود تھی۔ آپ حافظ قرآن، منبہ جود و سخا، پیکر شرم و خیام، بحر خلم و عطا، کشتہ عشق مصطفیٰ اور زوجہ نورین مرتضیٰ تھے، پھر بھی نہایت منکسر مزاج تھے۔ آپ کا مزاج انتہائی عاجزانہ تھا، آپ کے اندر نہ تو کوئی غرور تھا اور نہ ہی کبھی کوئی تکبر پیدا ہوا۔ آپ کی فیاضی کے دریا سے اپنے پرائے سب سیراب ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سچے غم گسار اور ہمدرد تھے۔ تو یہ تھے خلیفہ سوم یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کی سیرت کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اور خلافت سے پہلے اپنے مسلمانوں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں اپنی کس طرح سے خدمات پیش کی، اور اپنی خلافت میں کس طرح سے آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی، اور کس طرح سے منافقین کی سازش میں آ کر مسلمانوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو خلیفہ سوم کا تعارف اور آپ کا جو دور خلافت ہے یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے تقریباً 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک یعنی تقریباً 11 سال آپ نے حکومت کی۔ آپ کا عہد حکومت کا جو دور ہے وہ تینوں صحابہ میں سب سے زیادہ ہے، 11 سال۔ تو یہیں پر آپ کا دور خلافت اور آپ کی زندگی جو ہوتی ہے اس کا جو مطالعہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔